مرحوم اشفاق احمد کہتے ہیں میرے منجھلے بیٹے کو پرندوں کا بڑا شوق ہے۔ اس نے گھر میں پرندوں کے دانہ کھانے کے ایسے ڈبے رکھے ہیں جس میں آٹومیٹک دانے ایک ایک کر کے گرتے رہتے ہیں اور پرندے شوق سے آ کر کھاتے رہتے ہیں۔ جب ہم قصور سے لاہور آ رہے تھے تو اس نے ایک دکان دیکھی جس میں 5-5 کلو کے تھیلے پڑے ہوئے تھے جن میں باجرہ اور ٹوٹا چاول وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابو یہ پرندوں کے لیے بہت اچھا دانہ ہے۔ میرا بیٹا اس دکان سے چاول اور باجرہ لینے گیا تو اس دکاندار نے پوچھا کہ آپ کو یہ دانے کس مقصد کے لیے چاہیے؟ تو میرے بیٹے نے اسے بتایا کہ پرندوں کو ڈالنے کے لیے۔ اس پر اس دکاندار نے کہا آپ کنگنی ضرور خریدیں، کیونکہ کچھ خوشلحان پرندے ایسے ہوتے ہیں جو باجرہ نہیں کھا سکتے بلکہ کنگنی کھاتے ہیں، وہ بھی پھر کنگنی کھانے آپ کے پاس آیا کریں گے۔ اس نے کہا بسم اللہ، کنگنی ضرور دے دیں، اور اس رہنمائی میں آپ کا عمر بھر شکر گزار رہوں گا۔ وہ چیزیں لے کر جب اس نے پرس نکالنے کی کوشش کی تو اس کو اپنا پرس جیبوں میں نہ ملا، گاڑی میں بھی بلکہ آس پاس ہر جگہ دیکھا لیکن وہ ملا نہیں۔ تب وہ تینوں تھیلے گاڑی سے واپس اٹھا کر دکاندار کے پاس گیا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو اپنا بٹوا ہی بھول گیا ہوں۔ اس دکاندار نے کہا صاحب آپ کمال کرتے ہیں، یہ لے جائیں، پیسے آ جائیں گے۔ میرے بیٹے نے کہا آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ دکاندار بولا میں آپ کو جانتا ہوں۔ میرے بیٹے نے پوچھا وہ کیسے؟ دکاندار گویا ہوا، جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے جھٹ سے اپنی آٹوگراف بک نکالی اور اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ ایسے ہی میرے پاس کئی لوگوں کے دستخط اور انگوٹھے موجود ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اس دکاندار کے یہ الفاظ میرے بیٹے کو آج تک یاد ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی پرندے کو دانہ ڈالتے ہیں تو آپ پرندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے، تو میرے ساتھ ناانصافی کیسے فرمائیں گے؟ اس بات کا میرے بیٹے پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس کے بعد میرا بیٹا کنگنی، باجرہ اور ٹوٹا چاول خریدنے ہمیشہ اسی دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار کے وہ الفاظ اس کے ساتھ دوستی کا سبب بن گئے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے تو یاد رکھنا یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ نام، یہ مقام، یہ سب کچھ اللہ کی ذات کا دیا ہوا ہے، اور یہ صرف اسی دنیا تک کے لیے ہے۔ تمہاری آگے کی دنیا میں صرف وہی چیز کام آئے گی جو آپ اللہ کی راہ میں دو گے۔ کسی غریب کی مدد کرو گے، کسی مسکین کی مدد کرو گے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے، کسی کو پانی پلاؤ گے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہاری رائے گاہ نہیں جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔